السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، نماز تہجد کی رکعت میں سورۃ الاخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ کیا نماز تہجد کی پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص 8 مرتبہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے اگلی 2 رکعتوں کی پہلی رکعت میں 6 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے اگلی رکعت میں 5 مرتبہ پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص نماز تہجد کی رکعت میں کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ اس حوالے سے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی نفع ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں نماز تہجد کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد نفل روزوں میں جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد نفل روزوں میں جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں جو افضل نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ سبحان اللہ، نماز تہجد ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز تہجد کی رکعت میں سورۃ الاخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ 8 رکعت نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، اور نماز تہجد کی پہلی رکعت میں آپ لوگوں نے 8 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، اس سے اگلی 2 رکعتوں کی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت 6 مرتبہ کی، اس سے اگلی رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی۔ یعنی کہ نماز تہجد کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورت کم کرتے جاتے ہیں، تو اس طرح سے بھی نماز تہجد کی رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا جائز ہے، کوئی کراہت و قباحت نہیں، مستحب عمل ہے، نیک لوگوں کا عمل ہے۔ اگرچہ آپ لوگ نماز تہجد کی ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی 8 رکعت نماز تہجد کی ادا کی تو ہر رکعت کے اندر ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، تو اس طرح سے بھی آپ لوگوں کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، کوئی کراہت و قباحت نہیں۔ ہاں، اگرچہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ نماز تہجد کی رکعتوں کے اندر قرآن کی زیادہ تلاوت کریں، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اگرچہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تو آپ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے جائیں، یا پھر آپ کو جو کوئی بھی سورت آتی ہے آپ وہی سورت پڑھتے جائیں، نماز تہجد مکمل کریں، آپ کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور نماز تہجد ادا کرنی چاہیے۔ نماز تہجد ادا کرنے والا شخص خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ نماز تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے کوئی ندا دینے والا آواز دے کر کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا انسان جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر صحت مانگے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر رزق مانگے، اللہ اسے رزق عطا فرما دے۔ کوئی ہے ایسا انسان جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اولاد مانگے، اللہ اسے اولاد عطا فرما دے۔ کوئی ہے ایسا انسان جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیماری کے لیے دعا کرے، اللہ اس کی بیماری کو دور کر کے صحت عطا فرما دے۔ تو نماز تہجد ادا کرنے والا انسان خوش قسمت انسان ہے، اور نماز تہجد ادا کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے جب بھی اپنے لیے دعا کرنی ہے تو خاص کر میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔